إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رجال فيما صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. محترم بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا، وہی ہم سب کا پالنہار ہے، رب العالمین ہے، اور ہماری تمام عبادتوں کی مستحق ذات اکیلے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس اللہ کا ہم جتنا بھی شکر بجا لائیں بہت کم ہے، اس بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کیا اور زندگی کی رہنمائی فرمائی، اور میرے اور آپ کے لیے نمونے کے لیے آئیڈیل کے طور پر میں اور آپ کیسے جئیں، جنت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے دکھ دردوں سے کیسے ہم حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اللہ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، وہ ساری باتیں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کر کے بہت بڑا احسان ہمارے اوپر کیا۔ اس بات پر بھی ہم اللہ کا شکر بجا لائیں بہت کم ہے۔ میرے دینی بھائیو، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہوں، جو باتیں بولنے جا رہا ہوں، وہ احساس والی باتیں ہیں، حساس باتیں ہیں، یعنی سنجیدگی سے سوچنے اور غور کرنے والی باتیں ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے۔ اس سے پہلے جو بھی زندگیاں ہم گزار کے آئے ہیں ہم بھول چکے ہیں، یاد بھی ہے تو آنے والی زندگی کا احساس ہمارے کو نہیں رہا، کیونکہ انسان جو بھی ہو، بچہ، بڑا، عورت، مرد، جو بھی ہو، ہر ایک زیرو اس کے لیے، یعنی انسان کے لیے اللہ نے 4 مرحلے رکھے، عالمین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین بولے تو ہر یعنی ایک ایک کیٹیگری کا ایک ایک عالم ہے۔
دنیا میں ہی کئی عالمین بستے ہیں، پرندوں کا عالم، چونٹیوں کا عالم، یعنی ان کی بولی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی، ہماری بولی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، یہ بھی ایک الگ قسم کی کیٹیگری ہے، ایک الگ عالم ہے۔ اس طرح سے بھی ہم اگر غور کریں تو 4 مرحلے عالموں کے گزرے ہیں انسان کے اوپر۔ سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے اوپر آیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدم، جب ہم نے آدم علیہ السلام کو جب ہم نے پیدا کیا تو ان کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکالا اور سوال کیا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ کے اس سوال پر تمام روحوں نے جواب دیا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحوں کا ایک عالم گزر چکا ہے، جس کا پروف اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی دلیل اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی اور کو بھی پکڑو، ایک غیر کو بھی پکڑو، اسے پوچھو کہ سارے لوگوں کو پیدا کرنے والا کون، یہ پوری دھرتی کو چلانے والا کون، بارشوں کو نازل کرنے والا کون، تو وہ آسمان کی طرف اٹھا کے اشارہ کرتے ہوئے کہے گا اوپر والا۔ یعنی ایک دلیل ہے، یہ خود اللہ نے سورہ نور میں، سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کی وضاحت کی۔ تو ایک عالم ہم گزار کے آئے ہیں، دوسرا عالم ہم نے گزارا ہے رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ میں ہم نے گزارا ہے، 9 ماہ تک ہم نے ماں کے پیٹ میں رہ کر غذا حاصل کرتے رہے۔ 9 مہینے زندہ رہنا کھانے پینے کے بغیر یہ تو امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی جو بقا رکھا تھا 9 ماہ کے تک، ایک اندرون سے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ یہ قدرتی نظام، یہ قدرتی سسٹم اللہ نے بنا کے رکھا کہ 9 مہینے بچے کو غذا پیٹ تک پہنچتی رہے اور بچہ سبحان اللہ زندہ رہتا ہے 9 ماہ تک۔ اس کے بہت سارے تجربات آپ بھی دیکھیں گے، جانتے ہیں۔ تو دوسرا عالم ہم نے دیکھا رحم مادر میں، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں آیت نمبر 3 آپ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ زندگی کے مراحل بھی اس میں بیان کیا۔ زندگی کے مراحل، بچپن کا ایک مرحلہ، جوانی کا ایک مرحلہ، پھر ادھیڑ پن کا ایک مرحلہ، عمر آتی ہے، پھر بڑھاپے کا ایک مرحلہ، پھر آخری جب سانس نکل جاتی ہے تو ایک عالم ختم ہو جاتا ہے، یعنی دنیاوی عالم جو میں اب بتانے جا رہا ہوں وہ تیسرا عالم، دنیاوی عالم۔ 2 عالم ہم گزار کے آئے ہیں، معلوم بھی ہے، تجربہ بھی ہے، یعنی دلیل بھی ہے، پروف بھی ہے، اور تیسرا عالم ہم لوگ جی رہے ہیں، تیسرا عالم ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ اب یہ جو عالم ہے اس میں جو زندگی مجھے اور آپ کو دکھتی ہے یہ دھوکے میں ہمارے کو ڈال رکھی ہے، اسی لیے آنے والا جو عالم ہے، آنے والا جو مرحلہ ہے عالم کا، اس سے ہمارے کو کوئی شعور نہیں رہا، کوئی احساس نہیں رہا، ہمیں یعنی کوئی ہم تیاری کرنے والے بن کے نہیں رہے ہیں، اسی لیے کہ دنیا کی زندگی ہمارے کو مرغوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہونا ہمیں گوارا نہیں ہے، ہمیں دل پسند نہیں کر رہا۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ تیسرا عالم، جیسا ہم 2 عالم گزار کے آئے ہیں، ایک آنے والا عالم بھی ہے برزخ کا عالم جس کو ہم کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسے عالم برزخ، عالم آخرت جس کو کہتے ہیں، عالم حق جس کو بھی بول سکتے ہیں۔ یعنی اب قیامت کے آخرت کے نام تو بے شمار ہیں، وہ آخرت کے مراحل اور سلسلے ہمیں موت آنے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں ایمان نہیں ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ ہمیں دنیا پیاری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے مزین کر رکھا ہے، خوبصورت ہم نے بنا کے رکھا ہے دنیا کے اندر عورتوں کو، مال کو، سونے اور چاندی کو، نشان زدہ جانوروں کو، گھوڑوں کو، اور کھیتی باڑی کو، جائیداد کو، پراپرٹیز کو۔ اور اللہ نے کہا یہ بات غور کرنے کی، یاد رکھنے کی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی پونجی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے کی ساری دنیا کی پونجی ہے۔ ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں گنا بہت بڑھ کر اور بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے۔ صلاۃ الکسوف جو ایک انداز سے پڑھتے ہیں، ایک طریقے سے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام لمبا، نماز لمبی نماز،
جس میں جنت کی آیتیں، جہنم کی آیتیں، جنت کی آیتیں آئے تو اللہ کے نبی آگے بڑھنے لگے. صحابہ کرام نماز کے بعد پوچھنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہم پہلے نہیں دیکھے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جب جنت کی آیتیں میں پڑھ رہا تھا مجھے جنت کے انگور کے خوشے دکھائے گئے، جنت کے انگور کے خوشے دکھائے گئے. میں اسے لینا چاہ رہا تھا، اگر میں لے لیا تو دنیا میں قیامت آنے تک اس انگور کی مٹھاس کو محسوس کرتے رہیں گے لوگ. دنیا میں قیامت آنے تک اس ایک انگور کے خوشے کے مٹھاس کو، قیامت آنے تک لوگ مٹھاس کو محسوس کرتے رہیں گے، اس کی لذت کو پاتے رہیں گے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. جو بھی نبی آئے یہی بات کہتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اکیلے اللہ کی عبادت کرتے رہو اور قیامت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. میرے بھائیو، دنیا کی زندگی یہ تیسرا عالم ہے، آخرت کی زندگی ایک چوتھا عالم ہے جو آخری عالم، عالم برزخ جس کو کہتے ہیں. اس عالم میں جانے کے بعد کسی کو بھی موت آنے والی نہیں ہے. موت کو ترسے تو بھی موت نہیں آنے والی. آج جیسا انسان اپنے آپ اختیار کرتا ہے کہ اپنی جان کو گوا بیٹھے، ہے نہیں، سوسائڈ کر لے کے آدمی اپنے آپ کو دم گھوٹ کے مار لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے نشانے میں لگا دیتا ہے. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نہیں رکھنے والا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں ندا لگائی جائے گی، جنت میں جو چلے گئے جنتیوں کو اور جہنم میں جو چلے گئے جہنمیوں کو، اور بیچ دیوار میں ایک دمبے کی شکل میں ایک چیز کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمام سے یہ کیا ہے، معلوم کیا؟ سب کہیں گے اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہی چیز ہے جو تمہیں دنیا کی زندگی ختم کرتی تھی، یعنی موت ہے. اس موت کو موت آ جائے گی، اس کو ذبح کر دے گا اللہ تعالیٰ. اس کو ذبح کر کے کہے گا اب جو بھی جنت میں ہے جنت میں رہے گا، جو بھی جہنم میں ہے جہنم میں رہے گا. اور اللہ تعالیٰ موت کو ختم کر دیا اور اعلان کر دے گا کہ کسی کو موت آنے والی نہیں ہے. میرے بھائیو، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حقیقی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. کچھ بندے ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے اوپر جو وعدہ کیے تھے، عالم ارواح میں وعدہ کیے نا اللہ تو ہمارا رب ہے بول کے، تو اس وعدے کے اوپر سچے بن کے نہیں دکھائیں گے. صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اور بہت کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو انتظار کرتے ہوں گے، کہتے ہوں گے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. نبیوں سے جو کہتے تھے، جو جھوٹے لوگ تھے اور گمراہ لوگ تھے، نبیوں کو جھٹلانے والے تھے، کہتے تھے اے نبی آپ سچے ہو تو ذرا دکھاؤ تمہارا جو وعدہ ہے قیامت کا وعدہ تو نہیں. موت انہیں آ کے رہ گئی، اور وہی موت کے نشانے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے قرآن اور حدیث کی شکل میں آج ہمارے آنکھوں کے سامنے پڑے، ہم اب بھی نہ سمجھیں تو میرے بھائیوں ہمارے سے بد نصیب کوئی اور نہیں رہے گا. موت ایک ایسا گھونٹ ہے جسے ہر کوئی پینا پڑے گا، ہر کسی کو پینا ہے. ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی کو داخل ہونا ہے. یہ موت کے لمحات جب آتے ہیں تبھی وہ آدمی جان سکتا ہے کہ موت کی سختی کیا ہے. ہم یہاں بیٹھے کچھ سنائے سمجھ میں نہیں آنے والا. قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور آپ کچھ تجربے اگر دیکھیں گے، ان تجربات کی شکل میں، روشنی میں ہمیں عبرت حاصل کرنے کی سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. میرے بھائی کوئی اور چارہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو ابھی کے ابھی عبرت حاصل کرنا ہے تو کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہمارے سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا جو اعلان ہے کہ رجال، کچھ لوگ ایسے ہیں سبحان اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھائے، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیے تھے پورا کر کے دکھائے. اور چند نشانیاں میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے وہ لوگ تھے، گزرے ہمارے اپنی کتابوں کے شکل میں، کتابوں کے اندر وہ رہ گئے. ہم عبرت حاصل کرتے، کوشش کرتے ان کے جیسا جینے کی، تو ہماری بھی مثال انشاءاللہ اگر بنے تو بن سکتی ہے باذن اللہ، اگر اللہ چاہے. تو میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے سب سے پہلا واقعہ آپ کو میں بتانا چاہوں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے بڑے صحابی، اللہ اکبر. ان صحابہ کرام تمام جن کا بھی آپ نام لو، قرآن مجید اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے تھے. ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ. ایک اونٹنی تھی دمون،
اونٹنی کا نام، اونٹنی کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں صحابی رسول، آخری لمحہ چل رہا، لمحات آخری ہیں، سانسیں آخری چل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے دمون مجھے قیامت کے دن گریبان نہ پکڑنا، میں کبھی بھی تیرے اوپر زیادہ تیرے طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا تھا۔ ہمیشہ وہ کہتے تھے کوئی بھی اونٹنی کو لے جانے کے لیے آتا تو کہتے لوگوں سے، لوگوں اس کے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالنا، یہ زیادہ نہیں اٹھا سکتی۔ جانوروں کے اوپر اس طرح سے ان کا سوچنا، جب بھی جو رشتہ دار ان کی عیادت کرنے کے لیے آتے، دیکھنے کے لیے آتے، بیمار ہیں بول کر دیکھنے کے لیے آتے، تو تمام سے مخاطب ہوتے، ہر آدمی سے کہتے میرے اوپر کوئی قرضہ ہے یا کوئی معاملہ باقی رہا تو ابھی کے ابھی لے لو، میں اب نہیں رہنے والا۔ سبحان اللہ، دیکھو زندگی جو حقیقی زندگی ہے میرے بھائی، اور ہمارے کو بھی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے بولو؟ ہم اچھے رہنا، خیر ہمارے کو ملنا، تکلیف دور ہونا، یہی نا، یہی ہے نا۔ جمعہ میں جو سر جھکا کے بیٹھے ذرا میری طرف توجہ کریں، جمعہ کے آداب میں یہ ہے کہ آپ غور کریں، ذرا ادب سے بیٹھے، بیٹھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، مجبوری اگر ہے تو میں کچھ نہیں بول سکتا، دیوار کو ٹیکا لینے والے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کے پسندیدہ بندے، دیکھو ہمارے کو کیا پسند ہے اللہ کو معلوم نہیں، کیا بولو؟ معلوم کی نہیں معلوم؟ معلوم ہے، بے شک معلوم ہے۔ الا یعلم من خلق، اللہ سوال کر رہا، کیا میں نہیں جانتا جو میں نے پیدا کیا اللہ ہمارے کو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے کو کیا ہونا ہے۔ دنیا کے کھیل کود میں آج انسان مگن ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ بول رہا ہے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، اپنے دین کو انہوں نے کھیل کود بنا کے رکھا ہے۔ دینداری کچھ بھی نہیں ہے، تماشا ایک بن کے رہ گیا۔ دین کے اوپر عمل کرنا بولے تو، نماز پڑھنا بولے تو، مسجد کو آنا بولے تو، دین سیکھنا بولے تو، ایک نیک کام کرنا بولے تو، صدقہ و خیرات کرنا بولے تو، یہ ساری چیزیں ایک تماشا کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں آج۔ اللہ یہی بتا رہا، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا ہے۔ کبھی کبھی عبادت کر لیے، کبھی 4 اذکار کر لیے تو ہم اپنے بڑپن کو دکھانے پہ آ گئے، رمضان گزار لیے تو ہم اپنا سینہ تان کے رہ گئے، 1-2 مرتبہ دعوت دے دیے، کھانا کھلا دیے اور ہماری شان جتلانے لگے۔ یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہی بات بول رہا ہے، دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں رکھا ہے، دنیا کے دھوکے میں وہ آ گئے۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے اعلان کر رہا ہے کہ ایسے بھی کچھ بندے ہیں سبحان اللہ جو اپنے اللہ کے وعدے کو مکمل کر کے دکھائے۔ ان میں سے اگر ہم دیکھیں پورے صحابہ کی زندگیوں کو، پورے صحابہ، 1-2 نام اگر میں لوں، ان کی زندگی میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے، بہت رونگٹے کھڑا کرنے والی عبرتیں ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عثمان بن عفان کون نہیں جانتے، کتنے بڑے صحابی رسول۔ مدینے کی حالت ایسی تھی کہ وہاں پر پانی پینے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ ایک کنواں تھا، کنویں کا نام بیروہا، کنویں کا نام بئر روما، کنویں کا نام روما تھا، بئر روما۔ وہ کنواں مشہور تھا، اس کنویں کے اوپر یہودی کا قبضہ تھا، یہودی کا تھا کنواں۔ اس کے پاس جب بھی پانی لینے کے لیے جاتے تو دام بڑا بڑا کے بولتا تھا، تنگ آ جاتے تھے لوگ، پیسے نہیں تھے لوگوں کے پاس، تنگ حالی۔ اب ادھر سے مکے سے مسلمان ہجرت کر کے آئے، کیا ہے ان کے پاس؟ سارا سب چھوڑ کے آئے، مال جائیداد پورا مکے میں چھوڑ کے آئے۔ اب کریں گے تو پیسے کہاں سے کمائیں گے؟ پانی پینے کے لیے اتنا ترسنا پڑ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی، صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ پورے لوگوں کی تنگی کو دیکھ کر اعلان کرے کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے میں اس کو جنت دلواؤں گا، میں اس کو جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، وہ رسول حبیب سبحان اللہ، اس اعلان، اس ندا کو سننے کے فوراً ایک صحابی چپکے سے گئے یہودی سے بات چیت کرنے کے لیے، میں وہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں تو مجھے بیچ دو، مجھے بیچ ڈالو وہ کنواں۔ وہ کسی حال ماننے کے لیے تیار نہیں، یہودی تھا، پہلے سے دشمن بن کے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا، کسی حال وہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ چلو اس طرح سے تو سودا کریں کہ 1 دن کی کاروباری میں لے لوں گا، 1 دن کی کاروباری تم لے لو اور اس کے اوپر تم جو مانگو تمہاری منہ مانگی قیمت میں دوں گا، منہ مانگی قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، لے لو تم۔ یہودی کے سبحان اللہ اس کے تو 4 چاند لگ گئے، منہ مانگی قیمت دے رہا ہے۔ چلو بھائی بلکہ سودا ہو گیا۔ وہ صحابی کا واقعہ میں بتا رہا ہوں، موت ان کی آئی جب مظلومی کی حالت تھی، دشمنان اسلام مسلمانوں کو مجبور کر دیا مدینے میں،
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا دور انہی کے خلافت میں انہی کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور وہ روزے کی حالت میں ہیں، آخری لمحات میں روزہ افطار کا ٹائم بھی ہو گیا، پانی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے پانی پلا دو، مجھے افطار کے لیے پانی نہیں ہے۔ گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کنواں تھا، دشمن چڑھاتے ہوئے چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، آپ کے گھر ہی میں کنواں ہے، جاؤ وہ پانی اس کنویں سے پانی نکال کر پی لو۔ پانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو یاد دلاتے ہیں، لوگوں کیا میں وہ آدمی نہیں ہوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کے بعد کہ اس کنویں کو کون ہے جو خریدنے والا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، اس کے تعلق اس کے آواز کے اوپر جواب دینے والا میں ہی تھا، کیا آپ مانتے نہیں مجھے؟ سب لوگوں نے کہا جی ہاں بے شک ہم جانتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے بھائیوں، دنیا کے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، دنیا کا دھندا، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرہ کرنے والے، یہ دشمنان اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی، اس چہیتے صحابی ذو النورین جن کو ہم کہتے ہیں، سبحان اللہ، اتنے پیارے صحابی کی وفات آتی ہے تو اس ٹائم پہ بھی وہ اپنے لوگوں سے سہارا لینے کے لیے جب مانگتے بھی ہیں تو سہارا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دھوکہ اس طرح ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، عبرت یہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ سب سے بڑا مددگار اللہ ہے، سب سے بہترین اور سچا جاننثار اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، تمام چیزوں کی مدد، تمام چیزوں کے اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اوپر نہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر بھی امید نہ رکھو۔ اس واقعے سے میں اور آپ یہی عبرت حاصل کریں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جب بیماری سے پہلے، جب یہ وفات سے پہلے بیماری کی حالت میں تھے، تمام صحابہ کو جمع کرتے، تمام لوگوں کو جمع کرتے، اعلان کرتے ہیں، لوگوں میری آپ سے یہ باز ہے، یہ نصیحت ہے میری، تم تمام لوگوں سے میری نصیحت ہے، یہ ہے کہ ہر انسان کو سفر کرنا ہے، سفر کے لیے توشہ تیار کرنا ہے، تمہارے لیے اور میرے لیے بہترین توشہ اگر ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ تقوی کے توشے سے بڑھ کر کوئی اور توشہ تمہیں کام نہیں آنے والا، اسی لیے تقوی کو باندھ دو، تقوی کی اپنے آپ کو تقوی سے جوڑ لو، سمیٹو تقوی کے ثمرات کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لوگوں کبھی بھی دھوکے میں نہ پڑو دنیا کی، آپ کو صبح زندگی ملی ہے تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا معلوم کہ شام سے پہلے تمہیں موت آ جائے، شام کو تمہیں زندگی ملی ہے تو صبح کا انتظار نہ کرو، کیا معلوم کہ تمہیں صبح تک تم زندہ رہو گے۔ اور وہ آدمی خوش ہو کیسے سکتا ہے، وہ آدمی خوش ہو کیسے سکتا ہے جس کو اس کی اپنی زندگی، اپنے شام کے، اپنے دن کے آخری وقت کی جس کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ مگر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک زخم ان کو لگا ہے، زخم کا مرہم وہ کرنے سے پہلے ایک اور زخم ان کو آ لے رہا ہے، مگر وہ ہوش میں نہیں ہے، ان کو مدہوش کیا گیا ہے دنیا کی چیزوں نے، دنیا کے فریب نے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں، لوگوں میں تم سے وہ بات نہیں کہوں گا جو میں خود نہیں کرتا، میں وہی کہوں گا جو میں عمل کرتا ہوں، میں اگر عمل کیے بغیر تم سے بولوں گا تو میرے لیے سودا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ سچی باتیں بولیں، وہی بولنے کی کوشش کریں جو ہم عمل کرتے ہیں، علم سے جڑ کے ہوں، ایسی باتیں ہم بولنے کی کوشش کریں، حقیقت سے آشنا ہو، ہوائی باتوں کے اوپر بھروسہ، تکیہ کلام کرنے والوں کے تعلق سے جڑ جانا، باتوں کی فریب میں جو ڈبونے والوں کی باتوں میں آ جانا، یہ سب دنیا کا دھوکہ ہے میرے بھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی، ان کے اسلام قبول کرنے کا بھی واقعہ بڑا پیارا ہے، ایک جمعہ تیلگو میں بھی چلا ہے اسی مسجد میں، آپ سب سنے بھی ہوں گے، کتنے بڑے صحابی، سبحان اللہ۔ مرنے کے ٹائم پہ، مرنے کے وقت میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، سعد کیا تم نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ تم سامان اتنا ہی رکھو، کن لیکفیک، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لیرکب الراکب، جیسا سفر کرنے والا سفر کے لیے سامان باندھتا ہے، تمہیں اتنا کافی ہے جتنا ایک مسافر اپنے سفر کے لیے توشہ باندھتا ہے، دنیا میں تم ایسے ہی جیا کرو۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ایام میں، علاحدی ایام میں بول رہے ہیں حضرت سعد سے، طبرانی کی روایت ہے، صحابہ اکرام ٹٹولتے ہیں، دیکھو کیا معلوم ہو رہا، حضرت سلمان فارسی ڈرنے لگے ہیں، کیا بول کے، میرے پاس سامان گھر میں بہت پڑا ہوا ہے،
میں توشہ جو باندھنا چاہیے تھا اللہ کے نبی کے اوپر، جو عمل کرنا چاہیے تھا، میں عمل پہ نہیں ہوں، یہ بول رہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام گھر کا حال دیکھے تو ان کے پاس پانی پینے کا ایک پیالہ، وضو بنانے کا ایک برتن اور ایک ٹب تھا، اس کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں۔ اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ایک جنگ کے اندر ان کو ایک کستوری کی تھیلی ملی تھی، دستیاب ہوئی تھی، تو وہ تھیلی منگوائے وہ، اور کستوری کو نچوڑنے لگے اپنے آزو بازو، اطراف، غور کرو ذرا، اطراف اس کستوری کو، وہ خوشبو کو نچوڑنے لگے اطراف۔ بیوی پوچھتی ہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، میرے پاس ابھی کچھ ایسے مہمان آنے والے ہیں جو انسان بھی نہیں، جن بھی نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر وہ لیٹ گئے، وفات پا گئے۔ دیکھو، موت یہ زندگی کی اصل حقیقت ہے، اٹل فیصلہ ہے اللہ کا۔ موت کے بعد ہی اصل زندگی ہے، اس کو آج میں اور آپ بھلا چکے ہیں۔ نہیں بھلانے والے وہ لوگ سبحان اللہ ایسا انتظار کرتے تھے اپنے بعد کی زندگی کو، اپنی حقیقی زندگی کو۔ اللہ تعالیٰ یہی بول رہا ہے کہ بھائی کہاں بھاگ رہے تم لوگ؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم موت کو چھوڑ کے کہاں بھاگنے والے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں بھی جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تمہیں آ کے پکڑ کے رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، گرچہ کہ تم بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو، بڑے بڑے چٹانوں میں چھپ جاؤ، مگر موت تمہیں آ کے رہے گی۔ میرے بھائیوں، موت کے بعد کی زندگی حقیقی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام بھرپور جانتے تھے اور یقین کے ساتھ وہ عمل کرتے تھے، اسی لیے ان کو وہ چیزیں نظر آتی تھیں۔ حالانکہ یہ چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولتے ہیں باقاعدہ، جب وہ روزے سے کچھ ان کو کھانے پینے کے لیے نہیں ملا، افطار کے ٹائم پہ روزے سے تھے، ان کی بیوی آتی ہیں صبح سے قریب رات میں، دیر رات کو ایک پیالہ پانی لے کر آتے، چھپ چھپاتے ہوئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں سیر ہو چکا، مجھے پیٹ بھر کے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کوئی تمہارے اندر کھانا لے کے نہیں آیا تمہارے پاس، کیسا تم پیٹ بھر کے رہے، یعنی کیسے تم کھا لیے؟ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، مجھے خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ڈول پانی مجھے دیے، اتنا مجھے پلائے، میں سیر ہوا حتیٰ کہ مجھے گنجائش نہیں رہی، یعنی میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ کیسے وہ محسوس ہوتے تھے اور محظوظ ہوتے تھے اپنے آپ کو وہ ایسے فیل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمارے لیے یہ دنیا کا جو زیب و زینت ہے، خوبصورتیاں ہیں، یہ سب دھول ہے، کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے معاملے میں۔ دنیا کی زندگی کو میں اور آپ جیسے دیکھ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو جیسا دکھ رہی ہے، کام میں میں اور آپ جیسا تیار ہوتے ہیں، ایسے ہی ٹٹ ہو بہو صحابہ اکرام آخرت کے لیے تیاری کرتے تھے۔ آخرت کی تیاری، اپنے آپ کو موت کے بعد کام آنے والوں سے جوڑ کے رکھتے تھے، اس حدیث پر بھرپور عمل کرتے تھے، القیس من دان نفسہ من عمل لما بعد الموت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو موت کے بعد کام آنے والے کاموں سے جوڑ کے رکھے۔ ابو ہریرہ، کون نہیں جانتے بولو، کتنے بڑے صحابی، آخری ایام میں وہ بہت روتے، زار روتے، رو کے بے ہوشی آ جاتی تھی، رو کے غشی ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، غشی طاری، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر ہوش میں آتا تو کہتے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن 3 افراد کے ذریعے سے تو جہنم کا ایندھن شروع کرتا ہے، جہنم کو جلانا شروع کرتا ہے۔ شہرت کی خاطر علم سیکھا، شہرت کی خاطر صدقہ کیا، شہرت کی خاطر اپنی جان کو، اپنی طاقت کو دکھاتا رہا، اللہ ان لوگوں میں مجھے شامل نہ کرنا۔ پھر گر جاتے، پھر ہوش میں آتے، پھر یہی دعا کرتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسٹ دنوں میں یہی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے جب تم موت دے، یا میرا دوست جب آئے میرے پاس، دوست کس کو بول رہے معلوم؟ ملک الموت کو بول رہے، اللہ میرا دوست جب میرے پاس آئے تو میں غشی کی حالت میں رہوں، میں غشی کی حالت میں رہوں۔ مجھے یہ آرزو اس لیے ہے کہ اللہ میں تجھ سے ملنے آؤں تو میں بلا چوں چرا، یعنی کسی بھی تکلیف درد کے بغیر اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتا،
تیرے سے ملاقات میں کرنا چاہتا ہوں. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ اللہ بول رہا ہے کہ ہر ایک کو ملنا ہے. یہ لوگ ملنے کے لیے اپنے آپ کو آرزو کرتے تھے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے تھے. اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں, مگر اس حالت میں دیکھو ذرا کیسے کیسے حالات گزرے. عورتیں بھی سبحان اللہ آرزو کرتی تھی. جنگ قادسیہ یا جو جنگ سمندر پار ہو کے چلی گئی, اس جنگ کے اندر سبحان اللہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں, اللہ کے نبی میں اس جنگ میں شامل ہو جاؤں, آپ دعا کیجئے میرے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ام حرام تم تو سر فہرست ہو, سب سے آگے ہو, اور یہ بھی دعا کیجئے اللہ کے نبی کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. اللہ اکبر, اس جنگ میں ماری جاؤں. تمنا دیکھو, آرزو دیکھو ایسی ہے کہ اپنے آپ کو موت کے گلے لگا لے رہے, اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں, اور کفن لے کے سبحان اللہ سروں پہ رکھ کے پھر رہے ہیں. یہ بولنا تو آسان ہے, بہت سارے لوگ آپ بھی سنے ہوں گے, کئی لوگوں کی زبانی اشعار گنگنانے والے, نظم پڑھنے والے بڑے اچھے انداز سے بولتے ہوں گے. موت کو جب دیکھے انہوں نے, اور کئی لوگ اپنے زندگی سے اکتا کر کہتے ہیں کہ موت شاید بہت خوبصورت ہوگی, موت شاید میری زندگی کی تکلیفوں کو دور کرے گی. یہ کم بختی ہے, بیوقوفی ہے. یہ موت جب آتی ہے تو دنیا کو ختم کر کے ایک اخروی زندگی کے اندر داخل کرواتی ہے. یہ ایسی زندگی ہے جہاں پر ہماری چھوٹی چھوٹی جو خواہشوں کے بنیاد پر آج میں اور آپ دین کو بیچ رہے ہیں, دین کا کوئی نام و نشان ہمارے پاس نہیں رہا. آج بڑی بڑی عبادتوں کے نام پر جو سزائیں اللہ سنا رہا ہے, نبی کے ذریعے سے ہم سن رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ہمارے کانوں پر جو نہیں رہی تھی. ایسے سارے چیزیں وہاں یاد آئیں گے, وہاں دکھیں گے. اللہ یاد دلا رہا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هي قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اللہ اکبر. یہ آیتیں میرے بھائیوں ایسی ہے آیتیں کہ ہمیں ہوش دلانے کے لیے یہ ایک آیتیں, یہ چند آیتیں کافی ہیں. سورہ مومنون کی آخری آیتیں آپ پڑھ کر دیکھیں. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ جب موت ہم ان کے پاس لے جائیں گے, موت ان کے پاس آ جائے گی, وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے. لعلی قال ربی ارجعون, لعلی ارجعون, اللہ ہم اچھا عمل کریں گے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا, اللہ ہمیں پھر دوبارہ گناہ نہیں کریں گے, گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. اللہ کہیں گے کلا, ہرگز نہیں ہونے والا یہ عمل اب نہیں ہونے والا. اب جو موت تمہیں آ گئی, اب جب سور پھونکا جائے گا, میزان ترازو جس کا وزندار ہوگا وہ آدمی خوشی رہے, اور جس کا وزندار نہیں رہا, نیکیاں جس کے پڑھنے میں نہیں رہی, اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. اس کے لیے اس کے رشتہ دار کچھ کام نہیں آنے والے, وہ بات چیت بھی نہیں کر سکے گا. سورۃ المنافقون کی دوسرا رکوع پڑھ کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب موت انسان کے پاس آتی ہے تو کہے گا یقول ربی, اے اللہ مجھے تھوڑی مہلت دے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي تھوڑی مہلت دے مجھے. کیوں مہلت دینا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ میں صدقہ کر کے نیکیوں میں, نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. میرے بھائیو, ابھی دنیا کی زندگی ہے, آپ کو نجات پانا ہے تو آپ اپنے آپ کو خرچ کرنا ہے. پیسوں کی شکل میں ہو, محنت کی شکل میں ہو, اپنے جسم کی کچھ تکلیف کی شکل میں ہو, اللہ کے لیے کرنا ہے. کیا بڑا مشکل ہے میرے بھائیوں, سوچ ہم بنا لے تو کیا مشکل ہے بولو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دیکھو اتنی بڑی عبرتیں دے رہا ہے, اتنی بڑی تنبیہ ہمارے کو دے رہا ہے, آگاہ ہمیں کر رہا ہے. ہم سنبھلے نہیں, ہم سنبھلنے کے لیے نہیں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین ہمیں آگاہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم ابھی تیار ہو جائیں, ابھی اپنے آپ کو تیار کر لیں موت کے حوالے ہونے سے پہلے, موت کا شکار ہونے سے پہلے. چند لوگ ان للہ و انا الیہ پڑھنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتے کیا میرے بھائیو؟ ابھی ہم تیار ہو جائیں, تیاری کریں انشاءاللہ. اور دیکھو اللہ تعالیٰ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ بول رہا اب کسی کو مہلت نہیں دینے والا. اتنا ذرہ برابر بھی آپ پلک جھپکو, پر آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اتنا بھی مہلت میں نہیں دینے والا. اللہ تعالیٰ بول رہا. کیوں بول رہا اللہ تعالیٰ معلوم کہ ظالم ہے اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ. بچے تھے, ٹریننگ کیا دینا ہے سکھایا اللہ تعالیٰ نے. زندگی کیسے جی جاتی ہے سکھایا اللہ تعالیٰ نے. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو, اللہ نے سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 2 چیزیں ایسی انسان بڑا دھوکے میں, ایک صحت اور ایک خالی وقت ملا تو بس اسے فون لے کے بیٹھ جا رہا ہے.
خالی وقت ملا تو بس گپ شپ میں گزار رہا ہے اپنے آپ کو, راتوں کو دیر دیر سو رہا, فجر کے اپنے آپ کو بھلا دیا, فجر کو کوئی ہوش نہیں رہا. میرے بھائیو دیکھو اتنا سارا مجمع, پورے کے پورے لوگ فجر کی پابندی اگر کر لیں تو کیا یہ محلہ, یہ ایریا, یہ گاؤں کیا سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لے گا؟ یہ جو باتیں ہم سن رہے ہیں, صبح میں بھی سنا رہے ہیں, شام کو بھی سنائے جا رہے ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کرو, آپ ذرا اپنے امیجن کرو کہ پانچوں وقت کی نماز ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں. یہ 60 سال 70 سال آپ جیو, 100 سال 120 سال بھی 120 سال بھی, ہمیشہ ہمیشہ اگر اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہونا ہے تو یہاں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے. زندگی کے آرزو ہے نا, ابھی زندگی کی امید ہے, لمبی لمبی امنگیں ہمارے, امیدیں, بڑی بڑی امیدیں. وہ آدمی امید کر ہی کیسے سکتا ہے لمبی لمبی امیدیں جس کے پاس 1 گھنٹے کی گارنٹی نہیں ہے, 1 گھنٹے کی گارنٹی نہیں ہے جس کے پاس. اور کئی آرزویں ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زبان سے بول رہے ہیں کہ بیچارہ کل ملا تھا, بیچارہ صبح میں اچھا تھا مگر انتقال کر گیا. بھائی آپ کے بارے میں بھی میرے بارے میں بھی یہی کہا جانے والا ہے, کل اچھے تھے آج اچھے تھے. میرے بھائیو موت آنی ہے, اپنے آپ کو تیار کرو. عمر بن عبدالعزیز کا ایک آخری واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. ایک عالم دین سے وہ نصیحت پوچھتے ہیں, مجھے کچھ نصیحت کیجئے. عمر بن عبدالعزیز کو وہ عالم دین کہتے ہیں ابھی لیٹ جا, آنکھ بند کر لو, اور میں جو بول رہا ہوں اس کے اوپر ذرا توجہ کرو, غور کرو, فیل کرو اپنے آپ کو میں ایسا ہی بول کر. ابھی تم مر چکے ہو, ابھی تم مر چکے ہو, کیا کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, ذرا فکر کرو, سوچو اس بارے میں. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے, فوراً اٹھتے ہوئے, مجھے 2 گھنٹوں کا وقت چاہیے, 2 گھنٹوں کا وقت چاہیے. گئے پورے پراپرٹیز جائیداد کو جس کا حق تھا سب کو دیے, پورا خرچ کرے. سبحان اللہ, وہ صحابی, وہ شخصیت جو ایک مرتبہ کپڑا پہنتا تو دوسری مرتبہ وہ کپڑا نہیں پہنتے تھے. اتنے بڑے مالدار صحابی, گلی سے جس گلی سے جاتے اتنے بڑے مالدار. کیا اتنا مال ہمارے پاس ہے جس کی امیدیں ہم لگا کے بیٹھے؟ وہ پورا مال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ شخصیت پہلے ایسی تھی کہ خوشبو ان کی ایسی بڑی ہوئی تھی کہ سبحان اللہ لوگ آشاش کرتے تھے ان کے مال پر. ایسے بڑے شخصیت, بڑا آدمی جو کتنا سادہ سیدھا زندگی گزارنے پر تیار ہو گئے, اب کہنے لگے اب میں موت کے لیے تیار. میرے بھائیو ہم بھی ذرا غور کریں, کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ مرنے سے پہلے جو کام آنے والے ہیں اس کی فکر ہم کریں. موت کے بعد جو کام آنے والے ہیں اس کی فکر ہم ابھی کے ابھی سوچیں. انشاءاللہ میں اللہ سے آخر میں دعا کرتا ہوں, سنجیدگی سے یہی بولنا چاہتا ہوں کہ جمعہ میں جو لوگ جمعہ کی حاضری دیتے ہیں سبحان اللہ, مسجد میں آ کر الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے شامل ہوتے ہیں جمعہ کو. ہر نماز میرے بھائیو جمعہ جیسی فرض ہے, جمعہ جیسی فرض ہے. ایک بات جان لو اور اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو سنجیدہ بناؤ, اپنے آپ کو تیار رکھو. ابھی کے ابھی اللہ سے ملنا ہو تو میں اللہ کے سامنے حاضر رہوں, اللہ کے سامنے حاضر ہوں. علامہ اقبال کا شعر جو ہر تقدیر سے پہلے اللہ تعالیٰ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں. بہرحال میں اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے میں دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین اللہ ہم تمام لوگوں کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم جتنے بھی لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ سب کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. ہم سب لوگوں کی گناہوں کو معاف فرما, ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ موت کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کے عذابات سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ عبادتیں کثرت سے انجام دینے کی توفیق عطا فرما, صدقہ و خیرات کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. نیکیوں میں ہمارے اخلاص ہم سب کو پیدا فرما, ہم سب کو اخلاص عطا فرما, تقوی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جو بھی نیکیاں ہم کیے ہیں اللہ تمام نیکیوں کو قبولیت کا شرط, قبولیت کا درجہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی ہم سب کو نصیب فرما. ہماری پریشانیوں کو دکھ دردوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو بھی بیمار حال ہیں اللہ بیماریوں کو شفا عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ قرضوں سے دوچار ہیں اللہ قرضوں کا بندوبست عطا فرما. ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے خواتین کو ہم اپنے آپ کو اچھی تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. علماء کے بیانات سے اپنے آپ کو مستفید ہوتے رہنے اور جو بھی مساجد میں جو بھی پروگرام چلتے ہیں بیانات چلتے ہیں اس سے اپنے آپ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. سچے دین سے جڑے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. صحیح راستے پر ہماری رہنمائی فرما.
اے اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما، آخری سانسوں میں اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، موت کے سکرات سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد۔